نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک غزوہ ہند، لبیک لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ افضل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین، اج دے درس تصوف دے اپنی رب دا ذکر کرن دا ذکر کران گے اور راتاں اللہ دی عبادت جو گزارن دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ انسان دی 25ویں 26ویں دو آیتاں میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ سونے رب نے انہاں جو فرمایا کہ اور اپنے رب دا نام صبح اور شام، اور اپنے رب دا ذکر صبح شام کریا کرو، اور کچھ حصہ رات وچ بھی انہوں سجدہ کریا کرو، اور رات چ دیر تک وہی تسبیح کریا کرو۔ اس آیا پاک سونے رب نے فرمایا کہ اپنے رب دا ذکر کرو۔ اس واسطے حاجی نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کہ اللہ اللہ نہیں کہو، اللہ رہے تو نہ رہو، اللہ رہنا ذکر کر کہ فناف ذکر ہو جا، سلطان لذکار دی تاکہ تینوں نعمت حاصل ہو جا، پھر ہی ذاکر نو مذکور تک یعنی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہوئے گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کہ شوق میری لہ میں ہے، شوق میری لہ میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پیر میں ہے۔ میاں محمود بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاون، دل جانی دیش کے کولوں اپنی جان رولاون، دوئے جہان پلائے دل تھی خبر نہ رہے حوالوں، راجے وے سما محمد چھٹے ہیر جنجالوں۔ حضور سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد یہ پڑھایا ہو۔ تو قرآن پاک بھی جگہ جگہ سونے رب نے اپنے ذکر دی تعلیم دیتی، اور ذکرن کثیر ادا کیا، اور یہ بھی آکھا جو تسی نماز پڑھو تو اللہ ذکر کرو، تاکہ ہر دم ذکر سجن دے اندر گزرے، تاکہ یہ ذکر ذاکر نو مذکور تک اللہ تک پہنچا دے۔ جس مقصد واسطے انسان نو اللہ نے پیدا کیتا، قرآن جو دسیا ہویا کہ انسانوں تو میں اپنے عرفان اور اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، تاکہ تسی ایسے دنیا دل دے آئینے دے اندر دل دیاں اکھاں نہ میرا دیدار حاصل کر سکو، پھر ہی تمہیں آخرت کھلیاں اکھاں نہ دید الہی دی نعمت ملے گی۔ کھلیاں اکھاں نہ دیدار الہی اس دنیا صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوندا۔ اور سنے رب نے آکھیا اور راتاں بھی اللہ دی ذکر عبادت اور سجدے نے گزاریا کرو۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے کہ تار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کشات نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ حضور میاں محمود بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھاں دی توندے، فجری اوگن ہار سدوندے تے سب تو نیویں ہوندے، ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ تمام اللہ والوں کا یہی طریقہ کار رہا، لیکن یہ نعمت ادو ہی حاصل ہونی جب انسان ہے غافلوں تو الگ ہوئے گا۔ جیسا کہ کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماندے ہے، عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ بابولے شاہ فرماندے چل بولیا چل اتنے چلیے جتنے سارے انہیں نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ جب تک انسان سارے غافل لوگوں تو الگ ہو گئے اللہ دی راہ چ ریاضت و مجاہدہ نہیں کرتا، جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ بار بار دسیا کہ کدے بھی اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا۔ اج کی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ہر ویلے لفظ ذکر چ گزاریے۔ اس واسطے بزرگوں نے ذکر دے بڑے اچھے اچھے طریقے دسے، خاص طور پہ ذکر پاس الفاظ کہ وضو ہے تاوی نہیں ہے تاوی، سا اندر جائے اللہ باہر نکلے ہو، ہر ویلے
یہی وہ ذکر ہے جی بارے سلطان بار نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ہی پڑھایا ہو، سا اندر جائے ساں نہ خیال نہ اللہ باہر نکلے ہو، ہر ویلے یہ ذکر کرتا رہے تاکہ انسان اپنا مقصد حیات حاصل کر سکے، اور راتاں اللہ دی ریاضت عبادت سے ذکر درود تلاوت سے گزارے قرآن پاک دے، تاکہ انسان اسے دنیا ہی دے مولا دی نعمت حاصل کر سکے۔ کہ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آج تیری سونی پاک ذات دے ساڑا مولا سونے کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے دائمی ددار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائے اللہ، بس باقی سب حوثہ وما علینا الا البلاغ المبین۔